اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج عید الفطر کا تہوار ہے اور یہ تہوار جو ہم منا رہے ہیں آج قانونی جکڑ بندیوں کے درمیان منا رہے ہیں۔ 1441 ہجری 2020 کا یہ عید کا تہوار ہے۔ آج عیدگاہ کے دروازے اور پورے ملک میں مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں۔ اس وقت پوری دنیا ایک وبا میں گرفتار ہے اور وہ وبا ایسی جو دوربین سے بھی دیکھنے میں نہیں آتی۔ دوربین سے بھی دیکھ نہیں سکتا اس وائرس کو جس وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے۔ اس وائرس کی تباہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس پوری کائنات کا بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، جو کچھ بنا ہے دنیا میں ہے، سب کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کون ہے اس زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا، وانزل لکم من الماء، اور کون ہے بادلوں سے بارش کا برسانے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری دنیا کا مالک اور خالق ہے۔ اس لیے اس وائرس سے اللہ نے اپنی طاقت کو بتایا ہے پوری دنیا کو۔ دنیا کے اندر جو حالات اس وقت میں پیش آ رہے ہیں، پوری دنیا جن حالات میں مبتلا تھی، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوت ہوتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور اسی طرح فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ قرآن کہتا ہے جب لوگ اللہ کی زمین پر، سمندر پر، فضاؤں میں، جب اللہ کی زمین پر اور اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام پر ظلم پر اترتے ہیں، انسانوں پر ظلم، پوری دنیا میں ایک ایسے حالات تباہی کے مچے ہوئے تھے کہ پوری دنیا ظلم پر اتری ہوئی تھی۔ سب سے بڑا دادا گیری دکھانے والا امریکہ، جو اسلحے کی دوڑ میں دنیا میں سب سے آگے تھا، اسی طرح اس کے بعد چائنا، اس کے بعد اٹلی، سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، یہ تمام کے تمام ممالک وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ظلم کو روا کر رکھا تھا۔ جس ملک میں چاہتے تھے غنڈہ گردی مچاتے تھے، جس ملک میں چاہا تباہی مچا دی انہوں نے۔ پوری دنیا کے بہت سارے ملک ان کی بدحالیوں اور ان کی بدتمیزیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ لاکھوں انسانوں کے قاتل، کسی ایک دھرم اور کسی ایک مذہب کی بات نہیں، انسانیت کے قاتل، یہ انسانیت کے قاتل تھے، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے پر اترے ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ صاف طور پر فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر ظلم پر اترے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کے دروازے کھلیں گے۔ یہ سب دنیا کی جتنی مخلوق ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، کسی بھی دھرم کے ماننے والی ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ان کا سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب اس قدرت کو مانتے ہیں جو قدرت یہ دنیا کا نظام چلا رہی ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، محمد آپ اعلان کیجئے کہ میں صرف مسلمانوں کا نبی نہیں،
پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ دنیا کی بسنے والی تمام قومیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب سے تعلق رکھتی ہو، اللہ کے رسول تمام قوموں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اسی طرح اللہ کے رسول پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کے رسول ہے۔ اور اللہ نے جو کتاب دنیا میں بھیجی، اسی طرح اس کتاب کے بارے میں، وہ کتاب پوری کائنات کے انسانیت کے لیے رہنما اصول ہے۔ جو فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، تمام عالم کے لیے یہ قرآن مقدس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رہنما اصول ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے جو گزر گیا، جس مقدس مہینے کے اندر ہم پر اس وائرس کی بنیاد پر مصیبتیں نازل ہو گئی، ہم مسجدوں سے محروم کر دیے گئے اس وائرس کی بنیاد پر، پوری دنیا کی مساجد سے ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ اسی رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کا حکم اترتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ہم نے اس قرآن مقدس کو رمضان میں اتارا، اور یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے دستور زندگی ہے، تمام انسانوں کے لیے قرآن کہتا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، خالی ایمان والوں کے نہیں، دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنما اصول ہے۔ اس لیے انسانیت پہ اگر ظلم ہوگا تو اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ قرآن صاف کہتا ہے، لہذا دنیا میں جو ظلم تھا، کس درجے ظلم کر رکھا تھا، امریکہ سب سے بڑی غنڈہ گردی پوری دنیا میں مچا رہا تھا، دنیا کے جنے کتنے ملکوں کو برباد کر دیا، دنیا کے کروڑوں آدمی ختم کر کروڑوں انسانوں کا خون کر دیا، ان کی بچوں کے برباد کر دیے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، ان کی جائیدادیں برباد ہو گئی، سب کچھ سارا کا سارا یہ ادھم مچایا، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، جتنے ملک بھی تھی دنیا میں، جو ملک اپنے اندر استطاعت رکھتے تھے، ان ملکوں کو صرف اس لیے برباد کر دیا کہ انہوں نے اس کی دادا گیری کو ماننے سے انکار کر دیا، لہذا اس بنیاد پر انہیں زوال پذیر کر دیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، اے انسانوں، پوری دنیا کے اندر قوت اور طاقت ہے تو ہماری ہے۔ آج اللہ نے اس وائرس سے پوری دنیا میں تباہی مچا دی، اور سب سے زیادہ تباہی امریکہ کے اندر، جو دنیا کا سب سے بڑا دادا بنا ہوا تھا، اللہ نے اس کو سبق سکھا دیا، اور جو بھی اس ظالم کا ساتھ دے گا دنیا کے اندر، وہ سب اس کا شکار ہوں گے۔ ان حالات میں ہمارا ملک، ہندوستان جیسا پیارا ملک، جس میں صدیوں سے ہم اس ملک کے بسنے والے ہندو اور مسلمان اس ہندوستان کی تہذیب اور تمدن میں برابر کے شامل رہے ہیں، ہندوستان کی ترقی میں، ہندوستان کے بنانے میں ہم جتنے بھی بسنے والی قومیں ہیں اس ملک کی، ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر اس ملک میں چلتے رہے۔ لیکن ابھی کرونا وائرس سے آیا ملک میں تو ہندوستان کی میڈیا نے پورے ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی، اور پورے ملک میں اس میڈیا نے ایک میسیج دینا شروع کر دیا کہ کرونا وائرس جو ملک میں آیا وہی مسلمانوں کی وجہ سے آیا۔ اس لیے مسلمانوں، ظلم کا انصاف کرنے والی قدرت اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ کفر کے ساتھ کوئی بھی نظام چل سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس لیے اللہ ہمیں موقع دیا، اللہ نے، اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج انعام کا دن ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور اے اللہ اس وائرس سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے، ملک میں بسنے والوں کی سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے، اور اپنے احکام کی پابندی کی توفیق دے، رسول کی اتباع کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔